السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين
تمام سب کی تعریفات قسمتی وعدائی بدائی بلیا شہنشاہی و بادشاہی تمام سب کی تسبیحات تردیدات و تسبیحات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جو ذات اپنے عرش پر بیٹھ کر اپنے عرش پر مستوی اس کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حسن و خوبی چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے گرو مرشد، میرے اور آپ کے ہادی رہبرو رہنما پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعلیٰ اور بڑھنے کی خاص ہے۔ رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء نظام پر، جو نبیوں کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں، سب سے عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مصائب برداشت کر کے اذیتیں سہ کر اس دین کو کماں عالم تک پہنچایا ہے۔ عزت کے لائق میرے سیدھ بزرگوں، قابل قدر نوجوان، بڑی ہی محبت اور شفقت کے لائق نونہالوں، حیا اور عفت کی بہتر ماں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کے اس مہینے کی مناسبت سے کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز کا تذکرہ اور خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آپ کی ناموس اور آپ کی عزت، آپ کی توقیر اور آپ کا ادب، آپ کی شان و عظمت اور آپ کی رفعت کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں چند باتیں آپ کے سامنے درج کی ہیں۔ آج اس نبی رحمت اور پیغمبر آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت جو آپ کی امت پہ تھی اور جو آپ کو لقب ملا ہے اور جو رب کریم نے جو آپ کو ایک ٹائٹل دیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سامعین حضرات، درود و سلام ہو اس ذات پر جو شفیع المذنبین بن کے آئی، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جو بشیر و نذیر بن کے آئے، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جو رحمت للعالمین بن کے آئے، اور مکہ کے جو اشراف زادے تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، مشرکین تھے، ادھر رب کریم نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا اور وہ شفیع المذنبین بن کے آئے، لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کے آئے
اپنی امت کو بھی اسی چیز کا حکم اور درس دیا کہ جیسے کائنات کے پیغمبر علیہ السلام بشیر بن کے آئے، امت کو بشارتیں ہی دی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں اور رب کی رضامندی کی بشارتیں دی ہیں، امت کو بھی کسی چیز کا درس دیا ہے۔ لیکن اس وقت کے اور اس دور کے جو اشراف زادے تھے، مکہ کے امیر لوگ اور مشرکین، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اسی پیغمبر کو ساحر بھی کہا، اسی پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک کذاب بھی کہا۔ مکہ کے اشراف زادوں نے اسی پیغمبر علیہ السلام کو کاہن بھی کہا، آپ علیہ السلام کو جاہل بھی کہا، اور انہوں نے اس طرح کے برے برے القابات کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کو دیے اور آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن رب کریم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے نام بھی مٹ گئے، ان کے نشان بھی مٹ گئے، وہ ذلیل و خوار ہو کے، وہ خواب و خاسر ہو کے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن رب کریم نے اپنے محبوب کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، محبوب کی شان کو بھی بیان کیا ہے، محبوب کے مقام کو بھی بلند کیا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے دل کو تنگ نہ کیجئے، آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور آج جیسے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، جیسے وہ تباہ و برباد ہو گئے، آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کون ہے جو ان کا نام لینے والا ہو؟ لیکن میرے محبوب کی عظمت کے ترانے آج بھی گونج رہے ہیں، میرے محبوب کی شان کے نغمے آج بھی گونج رہے ہیں۔ یہ رب کریم نے اپنے محبوب کو عظمتیں اور شان عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح آج جو مغرب کے یہود و نصارہ ہیں اور مغرب کے جو اشراف زادے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ پیغمبر وہ تو قاتل تھے، وہ پیغمبر تو دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ وہ تو شہوت پرست تھے۔ جیسے مشرکین مکہ نے میرے محبوب کے برے القابات سے کائنات کے پیغمبر کو پکارا، اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ آج وہ یہود و نصارہ مغرب کے اشراف زادے، انہوں نے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، اور اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دینا ہے انشاءاللہ، اور ان کو بھی ذلیل و خوار ہو کے، خواب و خاسر ہو کے، ان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ رب کریم نے ورلڈ آرڈر ایک جاری کیا قرآن مجید میں، جو پوری دنیا کے لیے رب نے ایک حکم دیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو ماننے والے ہیں، رب کریم نے قرآن مجید میں اعلان کیا، میرے محبوب آپ اپنے دل کو تنگ نہ کیجئے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ آج آپ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، آج آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کی نعوذ پہ حملے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے مستقبل کا فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے، ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ بالکل ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قیامت تک اللہ نے عزت دے دی ہے تو اسلام کو عزت دے دی ہے، اور پیغمبر اسلام کو عزت دے دی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، عزت بھی اسلام کو ملے گی اور عزت پیغمبر اسلام کو بھی ملے گی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اے میرے محبوب آپ نے ہی غلبہ لینا ہے، اللہ نے اسلام کو ہی غلبہ نصیب فرمانا ہے۔ جیسے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، ایسے یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں کائنات کے رب نے کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کو جو لقب دیا ہے رحمت کا اور شفقت کا اپنی امت کے لیے، جیسے مشرکین مکہ نے میرے محبوب علیہ السلام پہ جو ظلم ڈھائے تھے اور ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی تھی اللہ کے پیغمبر پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، یہ آپ کے سامنے بالکل ایک روز روشن کی طرح
بالکل آیا اور واضح ہے کہ سفر طائف کو دیکھ لیجئے، جب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام طائف میں گئے ہیں اور وہ ایک جگر پاش واقعہ ہے جس سے انسان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور آپ کی سیرت کا المناک واقعہ ہے کہ جتنے ظلم و ستم کیے تھے اس طائف کی وادی نے نبی کریم علیہ السلام پر، کہ اتنے ظلم اور اتنا جبر کہ رب کریم کے فرشتے بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ یہ حکم جاری کر دیجئے ان دونوں وادیوں کے درمیان طائف کی وادی کو پیچ کے رکھ دیا جائے۔ لیکن کائنات کے پیغمبر نے رحمت والا پہلو اختیار کیا، کیوں؟ رب کریم نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اور سارا کچھ یہ اپنی امت کے لیے تھا۔ یہ محبوب کی امت کی وفائیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کے ساتھ کی ہیں۔ جب فرشتوں نے اتنا کہا تو کائنات کے پیغمبر رحمتوں والا نبی، عظمتوں والا نبی، شانوں والا نبی، رفعتوں والا نبی، جب اتنی بات کی تو کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، رب کریم سے دعائیں کی، آج یہ لوگ نہیں مان رہے، لیکن مجھے اپنے رب پہ امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو رب کریم کی بندگی کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ بات نبی کریم نے 612 عیسوی میں کی تھی، اور 712 عیسوی میں ٹھیک 100 سال بعد میرے محبوب علیہ السلام نے جو بات کی تھی، اللہ نے اسی طائف کی وادی سے اور قبیلہ بنو ثقیف سے وہ انسان پیدا کیا تھا کہ جو ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں آیا، جسے دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ میرے محبوب کی دعائیں تھی۔ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اللہ، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن مجھے امید ہے اپنے رب پہ کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام کا پرچار کرنے والے ہوں گے، جو دین سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور 712 عیسوی میں یہی محمد بن قاسم تھے جو ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں آ کے جنہوں نے اسلام کا پرچار کیا تھا اور رب کریم کے دین کو بلند کیا تھا۔ اتنے ظلم ڈھانے کے باوجود بھی میرے محبوب نے ان کے لیے رحمت کا پہلو رکھا ہے، اور رب کریم نے یہ اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور جنہوں نے دکھ بھی دیے میرے محبوب نے انہیں بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے تکلیفیں بھی دی میرے محبوب نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے تھا کہ محبوب نے اپنی امت کے ساتھ وفا کی ہے، محبوب نے اپنی امت کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور امت کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کتنا روتے تھے امت کے بارے میں، راتیں پوری گزر گئی مصلے پہ امت کے بارے میں روتے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جو محبوب کریم ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ تجھے ہی ماننے والے ہیں، یہ تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، یہ تجھے ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ اگر تو انہیں عذاب دے گا، تکلیف دے گا، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھ سے بڑھ کے معاف کرنے والا نہیں۔ ساری رات اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ یہی تو رحمت تھی امت کے لیے جو رب کریم نے فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جو امت کے لیے روتے رہے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ رب کریم نے آگے سے یہ اعلان کیا جبریل جائیے میرے محبوب سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ جنہوں نے محبوب پہ ظلم بھی ڈھائے میرے محبوب نے انہیں بھی معاف کر دیا، جنہوں نے ظلم و ستم کی داستان رقم کی محبوب نے انہیں بھی معاف کر دیا، آزادی کے فرمانے جاری کر دیے۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ مشرکین مکہ کے بہت بڑے لوگ تھے،
بدر میں جب قتال ہوا، جنگ ہوئی، اللہ نے اسلام کو فتح دی، مسلمانوں کو رب کریم نے فتح نصیب فرمائی، اور جنگ بدر میں کافر مٹ کے رہ گئے، اور اسی چیز کا وہ رونا رو رہے تھے۔ بیت اللہ میں حتیم کے پاس بیٹھ کے عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ اسی چیز کا رونا رو رہے تھے کہ اب کیا بنے گا، بدر میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے، اب کسی طرح بدلہ تو لینا ہے مسلمانوں سے۔ اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے، ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھ عمیر بن وہب کہنے لگا میرے اوپر لوگوں کے قرض ہیں، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں لوگوں کے قرض ادا کر سکوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد مجھے پیچھے سے ڈر بھی ہے اپنی بیوی اور بچوں کا کہ ان کا کیا بنے گا، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو صفوان بن امیہ کہنے لگا اس بات کی فکر نہ کر، تو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کی بات کرتا ہے تو ان کی کفالت میں کروں گا، اگر تو قرض کی بات کرتا ہے تو تیرا قرض میں اتار دیتا ہوں، تیرا قرض بھی میں اتاروں گا، تیری خاندان کی کفالت بھی میں کروں گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپس میں پلان ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک محمد کریم کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے مدینہ۔ بدر کا وہ جو غم تھا وہ ابھی تک دلوں میں پوری طرح تھا کہ بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، اور انہیں اچھی طرح جیسے انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی یہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو صفوان نے کہا کہ تیری بیوی بچوں کی کفالت بھی میں کروں گا اور تیرا قرض بھی میں اتاروں گا، بس معاملات طے ہو گئے، تو جا مدینے میں، نعوذ باللہ من ذالک محمد کریم کو شہید کرنے کے لیے۔ تو یہ چل پڑے، اپنی تلوار کو زہر آلود کیا اور اس کو میان میں ڈال کے پھر سفر کیا مدینے کا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر بن وہب کو دیکھا صحابہ کرام نے اس کی حالت دیکھی تو صحابہ کرام کو اس کی حالت نہ ٹھیک معلوم نہ ہوئی، نازک حالت تھی اس کی، تو صحابہ کرام نے آگے سے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکال دی کہ کس یہ کیفیت اور کس حالت سے آ رہا ہے اور کیا اس کا مشن ہے اور کیا مقصد لے کے آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پکڑ لیا تو کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اسے چھوڑ دیجیے، اسے آنے دیجیے۔ عمیر بن وہب وہ چلتا چلتا محبوب کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا پوچھتے ہیں عمیر کس نیت سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو، مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، مکہ سے عزم کیا لے کے آئے ہو، کس چیز کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میرا بیٹا بدر میں قید ہوا تھا، میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی، ہم اس کو رہا کروانے کے لیے آئے کہ آپ اسے چھوڑ دیجیے، آزادی کا فرمانہ جاری کر دیجیے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے اگر اس ارادے سے آئے ہو تو ہاتھ میں جو تلوار لے کے آئے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر بیٹے کو آزاد ہی کروانا ہے، اگر بیٹے کو آزادی ہی دلوانی ہے تو ہاتھ میں جو تلوار لے کے آئے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ جب اتنی بات کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا جو بیت اللہ میں بیٹھ کے اس نے منصوبہ بنایا تھا۔ رب کریم نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو بتلا دیا کہ یہ آپ کے شہادت کا نعوذ باللہ ارادہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ جب آپ نے اتنی بات کی وہ تو آیا تھا محبوب کو شہید کرنے کے لیے، میرے محبوب نے اس میں بات ہی نہیں کی۔ کوئی شہید کرنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آئے، محبوب نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا، پیار بھی کیا اور اس کی بات بھی سنی اور صحابہ سے کہا کہ اسے بھی رہا کر دو، اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو، اسے بھی رہا کر دو، اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو۔ کیوں سارا؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے ظلم ڈھائے نبی کریم علیہ السلام پہ، میرے محبوب نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔
آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا. صحابہ سے کہا تو اسے بھی رہا کر دیا جائے, اس کے بیٹے کو بھی رہا کر دیا جائے. لیکن وہ کب جا سکتا تھا؟ جب یہ بات سنی تو واپس مڑ کے آ گیا اور نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اب میں واپس نہیں جا سکتا, آپ کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. تو عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے تو بڑے بڑوں کو معاف کر دیا ہے. جنہوں نے ظلم ڈھائے تھے آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا. کیوں؟ رب کریم نے جو یہ لقب دیا تھا اور یہ ٹائٹل جاری کیا تھا محبوب علیہ السلام کے لیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور ثمامہ بن اسال جو یمامہ کے حاکم تھے, پہلے کئی صحابہ کرام کو انہوں نے شہید بھی کیا اور اس کے بعد مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب, اس کے حکم پہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا ثمامہ بن اسال. اس کا واقعہ بڑا شاندار ہے اور جو ہمارے پنجابی خطیب ہے وہ بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں اس واقعے کو. تو ثمامہ بن اسال یمامہ کا حاکم تھا, نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا. صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کا خیال کرنا ہے, جو مانگے اسے دینا ہے, کھانا بھی دینا ہے, جو چیز مانگے دی جائے, جو بھی مانگتا ہے ثمامہ کو عطا کیا جائے. تو نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھنا کہ ثمامہ کیا امید رکھتے ہو مجھ سے, کیا توقع ہے مجھ سے؟ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میرا خون کبھی ضائع نہیں جائے گا. میرے خاندان والے, میرے کنبے قبیلے والے, میرے دوست احباب اور میرا علاقہ وہ میرے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اگر مجھے قتل کریں گے تو خون کا بدلہ خون ہی ہوگا, اور اگر احسان کر کے معاف کر دیں گے تو ہم بھی بڑے قدردان ہیں. اگر معاف کر دیں گے تو ہم بھی احسان فراموش نہیں ہیں, ہم بھی قدر کرنے والے لوگ ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اتنی بات سنی تو خاموش ہو کے واپس آ گئے. دوسرے دن پھر گئے, گفتگو کی وہی بات, اگر قتل کریں گے تو میرا خون رائے گاہ نہیں جائے گا, اگر معاف کر دیں گے احسان کریں گے تو ہم بھی احسان فراموش نہیں ہیں. واپس آ گئے. تیسرے دن پھر یہی بات, نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اسے رہا کر دیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. تو ثمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا گیا, رہا کر دیا گیا, آزاد کر دیا گیا. وہ جو صحابہ کرام کو شہید کیا جس نے, اور مسیلمہ کذاب کے حکم پہ دوبارہ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا, میرے محبوب نے اس بات پہ بھی اسے کچھ نہیں کہا. جو صحابہ کو شہید کیا اسے بھی معاف کر دیا. جاؤ ثمامہ, تو آزاد ہے, آزاد ہے, تو آزاد ہے. ثمامہ کو آزاد کر دیا. اس نے میرے محبوب کا جب رویہ دیکھا نا کہ میں نے اتنی باتیں کی ہیں, کائنات کے پیغمبر نے ایک بات کا بھی برا محسوس نہیں کیا. وہ مدینے سے نکلا اور وہاں جا کے ایک باغ میں جا کے بیٹھا, وہاں پہ غسل کیا. غسل کر کے محبوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر, آج سے میں آپ کا غلام ہوں اور زندگی بھی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں. آج سے آپ کا غلام ہوں, کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لیا, اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کائنات کے پیغمبر علیہ السلام پہ ظلم بھی کیے ہیں اور آپ کو تکلیفیں بھی دی ہیں, لیکن میرے محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا. اور غزوہ احد کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ جب وہ حالت اور کیفیت آئی کہ صرف 2 صحابہ بچے تھے جو محبوب کا دفاع کر رہے تھے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اور سعد ایسی شخصیت ہیں, ہر صحابی نے اللہ کے پیغمبر پہ اپنی جان نچھاور کی ہے, اپنی جان فدا کر دی ہے.
ابی و امی، اللہ کے پیغمبر آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن احد کے موقع پہ کائنات کے پیغمبر نے حضرت سعد سے کہا تھا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سعد تو تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میرے محبوب کا دفاع کیا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے محبوب کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ایک مشرک آگے بڑھا، اس نے ایک وار کیا جو محبوب کے چہرے پہ لگا، آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے پہ بھی زخم آ گیا، اور دوسرا مشرک آگے بڑھا پہ لگا، پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئی، تیسرا آگے بڑھا اور ایک وار آپ کے کندھے پہ کیا، زخموں سے خون نکل رہا ہے۔ رشتہ اور خون دیکھ کر انسان کے جذبات یہ تو بدل ہی سکتے ہیں نا، لیکن محبوب نے اس موقع پہ بھی اپنی زبان سے یہی کہا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ بھی کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور فتح مکہ کا موقع وہ تو بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے مکہ کو فتح کیا تھا، یہ کسی علاقے کو یا ملک کو فتح نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ یہ کسی علاقے کو فتح نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا، اور اس موقع پہ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، اور اس موقع پہ اکرمہ بن ابو جہل اس کو بھی معاف کر دیا، اور ہند بنت عتبہ وہ عورت جس نے نبی کریم علیہ السلام کے محبوب چچا کا کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی تھی، محبوب کریم نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، اور یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، اور یہی لوگ بھی سامنے تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس چیز کی امید رکھتے ہو، کس چیز کی توقع ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے ہم نے تو آپ کو زندگی بھر احسان کرنے والا ہی پایا ہے، احسان کرنے والا ہی پایا ہے۔ تو کائنات کے پیغمبر نے اس وقت کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ندامت نہیں، آج تم پہ کوئی ندامت نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جب سوالی بن کے اور ان سے غلہ لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں پہچان لیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تمہیں معاف کر دے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور کائنات کے پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پہ جتنے بھی لوگ تھے جو محبوب کے دشمن تھے، اللہ کے پیغمبر نے انہیں معاف کر دیا۔ رب کریم نے ایک ٹائٹل دیا تھا، ایک لقب دیا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ ساری رحمتیں محبوب کریم کی اپنی امت کے لیے تھی، اپنی امت کی وفا کے لیے۔ اور آج امت کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ سارا کچھ محبوب نے کیا ہے امت کے لیے۔ نماز میں تخفیف کی تو وہ امت کے لیے، روزوں میں تخفیف کی، کمی کی تو وہ امت کے لیے، اگر حج میں بھی کمی کی اور چھوٹ کی وہ اپنی امت کے لیے، اور مسواک کو فرض قرار نہیں دیا ہر نماز کے ساتھ، یہ سارا کچھ اپنی امت کے لیے کیا ہے۔ دن رات روئے ہیں تو صرف امت کی وفا کی خاطر، اور یہ امت جنہیں آج سنت پہ بھی چلنا بڑا مشکل بن گیا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کسی کی نماز کے اندر نماز پڑھنی ہو تو اولاد کا دخل ہو جاتا ہے، کسی کے کام کا دخل ہو جاتا ہے، اور کسی کے کوئی کام ہوتے ہیں
نماز نہ پڑھنا اس کے لیے امت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور وہ محبوب علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے اور امت کی وفا کی خاطر روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، رب کریم نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب لگتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، یہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے۔ یہ سارا کچھ اس محبوب نے کیا ہے تو اپنی امت کے لیے، اور آج امت جو سنت پہ نہیں چل سکتی، بات تو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل اور اس کو اپنا اسوہ حسنہ سمجھنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج سنت پہ عمل کرنے کے لیے امت طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہے، طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اور کل ہی میں ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی وہ دکان ہے حمام کی، وہ بال کاٹتے ہیں، لیکن اللہ پاک جسے توفیق دے دیں، وہ بندہ وہ داڑھی نہیں کرتا، کام یہی کرتا ہے، لیکن اس نے باہر لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ شیو نہیں کی جائے گی، داڑھی نہیں کاٹی جائے گی۔ اللہ عظمتیں بھی دے رہے ہیں، مقام بھی دے رہے ہیں، اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں طرح طرح کے مجھ سے سوال کرتے ہیں داڑھی کے بارے میں، کہ داڑھی سنت ہے، رکھ بھی لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی رکھیں تو یہ سنت ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ یا جس محبوب علیہ السلام نے اور جتنے پیغمبر آئے ہیں اور جس رب نے صورت دی ہے اور جس رب نے سب کچھ حسن دیا ہے، حسن مرد کا داڑھی کے ساتھ ہے، اور جتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ نے سب کو داڑھی دی ہے، تو داڑھی کی سنت ایک عظیم سنت ہے، اور احادیث میں تو امر کے الفاظ کے ساتھ ہیں کہ اے لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لٹکاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، لیکن صرف ایک سنت پہ بس طرح طرح کی امت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہ ہماری حالت اور کیفیت ہے۔ میں بھی محبت کے دعوے بڑے کرتا ہوں، محبت کے دعوے آپ بھی بڑے کرتے ہیں، محبوب کی محبت کے لیے محفلیں بھی ہم سجاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سنت پہ عمل کرنے کے لیے تو یہ امت سنت پہ عمل کرنا اس سے بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آپ کی سنت پہ کما حق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔